وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15-16، حصہ سوم 25-42. درس کا نمبر، آج کا موضوع توفیق الہی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. سامنے کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے. حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہا،
اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کا پیٹ میں رکھنا، اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا، یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 شہرا 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ وبلغ 40 سنۃ، اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں، نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کرتے ہیں۔ ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ وعد الصدق، اور یہی اہل جنت ہے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ 2 آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہ جو 4 آیات ہیں اس میں 2 رویے ہیں مختلف۔ پہلا رویہ کامیابی کا ہے، نجات کا ہے، فلاح کا ہے، اور دوسرا رویہ نقصان کا ہے۔ پہلا رویہ انسان کا ہے شکر گزاری کا، دوسرا رویہ جو ہے وہ ناشکری کا ہے۔ پہلا رویہ جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، دوسرا رویہ انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے۔ ہم ان دونوں رویوں میں سے ہمارا ایک رویہ ضرور ہے، کم از کم پہلا رویہ تو ہمارا نہیں ہے جو جنتیوں کا ہے۔ یہاں تو یہ کہہ رہا ہے یہ مرد مومن کہ یعنی اعمال صالحہ کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے کہ انی من المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نافرمانوں میں سے ہوں۔ دیکھیں اس میں کوئی میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال، آج کے مسلمان کے اعمال، یعنی ہم اپنے زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے رجوع اللہ سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے تو دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ انی تبت الیک، اور یعنی یہ مرد مومن کہہ رہے کہ اللہ میں نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے اللہ تیرے طرف رجوع کرنے سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ دیکھیں غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، ہم دنیا دار ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم فرما برداروں میں سے نہیں ہیں، ہم نافرمانوں میں سے ہیں، فاسقین، ہم فاسقین کا گروہ ہیں آج کا مسلمان۔ باقی آپ دعوے کرتے رہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، دعوے الگ چیز ہے۔ عمل دیکھیں، جو عمل ہے وہ ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ یہ بات میں اکثر اللہ کی عطا سے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ دراصل ہمارے یقین کا اظہار ہیں۔ بڑی گہری بات ہے یہ، ہمارے جو بھی اعمال ہیں
اس سے ہمارے یقین کا پتہ چلتا ہے. اور یقین کیا ہے؟ ہمارا یقین ہے دنیا پر، ظاہر پر. ہم ظاہر کے بندے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے. اللہ کی رضا، اس کی ہمیں کوئی طلب نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جنت جانے کی کوئی حقیقی آرزو نہیں ہے. جہنم سے بچنے کی کوئی حقیقی کوشش نہیں ہے. ہم اللہ کو ناراض کر دیا ہے. کیا میں پہلے جملہ کہہ رہا تھا وہ غلط تھا. وہ پہلے جو جملہ کہہ رہا تھا پھر میں نے تولا اسے. وہ جملہ یہ تھا کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنے عقیدے سے. دیکھیں، ہم عقیدے کا بڑا نام لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی جو دین بیان کرنے والے ہیں ان کی میں گفتگو سے یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ ان کے خیال میں عقیدہ بس صرف الفاظ کا لفظ ہے. ان کے جو دین کو بیان کرنے والے بعض جو علماء سوء کہہ دوں میں، علماء حق تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل جیسا بھی ہو. سبحان اللہ. اللہ کو ایسے عمل کی، ایسے عقیدے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف زبان تک محدود ہو. ہمارا عقیدہ، دیکھیں، عقیدہ مطلب نظریہ، یقین. دیکھیں، اللہ تعالیٰ یقین کی بات کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر. جو دوسرا ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، تھوڑا سا اس کو سوچیں. ہمیں دین کا نام لینے والوں نے ہمیں گمراہی میں ڈال دیا ہے. اگر سچی بات میں یہ کہوں، وہ کہتے ہیں بس عقیدہ عقیدہ عقیدہ. تم مسلمان ہو کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو، رسالت پر، آخرت پر تمہارا یقین ہے، ایمان ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ اللہ کا دین ہمیں قبول ہے، نہ اللہ کی طرف ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کا دین، اس سے تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا. اور اگر میں بالکل آسان الفاظ میں کہوں، یعنی جو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے، ہمارا یقین صرف دنیا پر ہے، ہمارا عقیدہ صرف دنیا پر ہے. آپ دیکھ لیں، دنیا کے لیے ہم جو بھی قربانی ایمان کی، دین کی، جو بھی ہو وہ دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی جو اسلام ہے، دین اسلام، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بڑی عام بات ہے. یعنی معاشرے کے ہر ادارہ، ہر فرد، ہر پر یہ بات بالکل ایسی صاف بیٹھتی. دین اسلام کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آخرت پر ہمارا یقین ہے نہیں، بالکل سرے سے نہیں ہے. باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال آپ دیکھیں، سوچیں اس بات پہ. اور خلاصہ میری اس وقت کی گفتگو کا اب تک جو میں نے کہی وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ تو ہم سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ، یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. دیکھیں، مجھے بڑی یعنی مشکل پیش آتی ہے کہ ہر بات کی ہر وقت میں وضاحت کرتے رہوں. اب یہ جو میں نے جملہ کہا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر
یقین ایسا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اب اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، وہی اللہ جس کو آپ بھگوان کہہ لیں، ایشور کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تو سب مانتے ہیں، لیکن جیسا مطالبہ ہے اللہ کا تو ویسا نہیں مانتے۔ آج کا مسلمان بھی نہیں مانتا۔ تو مسئلہ بڑا مشکل ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو 2 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان یا مرد مومن کی بات کر رہے ہیں، اور پہلے تو عام ایک تذکرہ ہے، پھر وہ جو اولاد ہوتی ہے جس کو ماں جنتی ہے اور وہ بڑا ہو کے اسلام قبول کر لیتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، آخرت پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دیتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، تو وہ پھر وہ انسان، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایک عام وصیت ہے، نصیحت ہے، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ میں نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں گزشتہ سبق میں۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف سے، اس کو جنا تکلیف سے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہے۔ اب یہ جو انسان آتا ہے ایک ماں باپ کے ذریعے، تو اس کے یہ اب یعنی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وضاحت یہاں تو نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، محمد اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق یہ زندگی گزارنے کا عزم کر لیا۔ اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس کے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہتا ہے اے میرے رب۔ اب یہ جو ہے دیکھیں، اس میں ایک بات ہے، قال یعنی یہ کہتا ہے یعنی زبان حال سے یہ کہتا ہے۔ تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر لیں، ورنہ تو ہم ایسی بہت سی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے اور بس امام صاحب نے جو نماز پڑھائی، اس کے بعد جتنی نماز پڑھائی اتنی دیر وہ دعائیں بھی کرتے رہے، اور وہی دعائیں جو کہ عام طور پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے عمل سے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات بنتی ہے عمل سے، انسان کی آخرت بنتی ہے عمل سے، یقین سے اور عمل سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو یہ قول یہ کہتا ہے اپنے عمل سے، اوزعنی ان اشکر۔ اب یہ تھوڑا سا، اگر یہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس کا عمل، یہ اپنے عمل سے پکار کے کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت۔ اب یہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اوزعنی ان اشکر، کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمت کا جو آپ نے مجھے اور میرے والدین پہ کی ہے۔ اب یہ توفیق جو ہے یہ عمل سے طلب کی جاتی ہے۔
بات نوٹ کر لیں، توفیق الہی کا ایک لگا بندہ اصول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ آپ نیک کام کر سکتے ہیں بغیر توفیق کے، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں بغیر اللہ کی توفیق سے۔ تو بات آئی ہے توفیق سے، توفیق کی، تو میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ توفیق آپ کو حاصل کیسے ہوگی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن یہ توفیق حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی رحمت محسن مخلص نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ توفیق میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا نوٹ کر لیں، نئے سننے والے، پرانے سننے والے تو جانتے ہیں، لیکن نئے سننے والوں کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ توفیق کے بغیر نہ آپ برائی سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی کر سکتے ہیں۔ اب وہ توفیق آپ کو حاصل کیسے ہوگی نیک کام کرنے کی اور برائی سے بچنے کی؟ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، سب سے پہلے کہ آپ کسی بھی نیک کام کو کرنا چاہتے ہیں، برے کام کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے پہلے عزم کریں، جو شرائط ہیں اس کی، ایمان، رجوع اللہ، توبہ۔ تو پہلے رجوع کر لیں، توبہ کریں، رجوع کر لیں، اچھے کام کرنے کی نیت کر لیں، برے کام چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، اور پھر اب یہ مضمون طویل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو مختصر کہہ رہا ہوں، پھر جو مزید تفصیل طلب کرے گا تو میں بتا بھی دوں گا۔ تو جب آپ یہ سارے لوازمات پورے کر لیتے ہیں، رجوع اللہ، توبہ، رجوع اللہ، پھر استقامت، ارادہ، استقامت، عزم، تو پھر وہ کام، جو برا کام چھوڑنا چاہتے ہیں، جو اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ابتدا کر دیں، آپ سے جو بن پڑتا ہے وہ شروع کر دیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم بہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تم سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ شروع کر دیں کام، یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، اس کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، یا یہ کام کرنا تو بڑا مشکل ہے، برا کام چھوڑنا بڑا مشکل ہے، یہ نیک کام کرنا تو بڑا مشکل ہے، یہ نہ سوچیں۔ آپ اپنے جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ کام شروع کر دیں، نیکی کا آغاز کر دیں، برائی چھوڑنے کا آغاز کر دیں، آغاز تو کریں۔ دوسرے مرحلے پر دیکھیں، تیسرے مرحلے پر توبہ، رجوع، پھر آغاز کریں عمل کا۔ تیسرے مرحلے پر توفیق الہی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ مختصر بات ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دوں اس سلسلے میں، کہ بدر کا میدان تھا، یہ 313 صحابہ جو نکلے تھے، یہ قافلے سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، قافلے کو روکنا چاہتے تھے۔ مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، باہر سے آ رہا تھا، بہت سارا سامان لے کے، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے، یعنی اس کے فائدے کے ذریعے جو بھی منافع تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا، صحابہ کو کا مشورہ ہوا، 313 جنگ کے لیے نہیں، قافلے کو تو قافلے کے ساتھ کتنے سپاہی ہوں گے، یا یعنی محافظ کتنے ہوں گے؟ 313 تو نہیں تھے، لیکن یہاں ایک کثیر تعداد، اس قافلے کو روکنے کے لیے وہ کافی تعداد تھی، وہ نکل گئی۔ قافلہ پھر بچ کے چلا گیا، قافلہ نکل کے اس نے راستہ بدل لیا، قافلے نے، وہ بچ گیا۔ بہرحال یہ طویل واقعہ ہے۔ اب ادھر سے جب قافلے نے ادھر اطلاع بھیجی کہ بھئی یہ ہمیں بچا لو، یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمیں روکا جائے گا، تو جب مکے میں خبر پہنچی تو ابو جہل وغیرہ
قافلے کے ساتھ تو ابو سفیان تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو جہل اور اشتعال پھیل گیا سارے مکے میں، کیونکہ ان کا مال داؤ پہ لگ گیا ہوا تھا، تو سارے لوگ جمع ہو گئے، 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ آیا، مدینے کی طرف چل دیا۔ ادھر حضور کو اطلاع ملی، ابھی مدینے واپس نہیں گئے تھے وہ لوگ، ادھر سے قافلے یہ جنگی لشکر کی اطلاع ملی، تو یہ لوگ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر کہہ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور ہم جنگ کریں گے، روکیں گے، اس کو لڑیں گے۔ اب 313 تقریباً نہتے تھے اور 1000 کا مسلح لشکر تھا، لیکن انہوں نے ارادہ کر لیا۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ توفیق کیسے ہوگی، مدد کیسے ہوگی، اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو بس فضائے بدر، اب فضائے بدر کیا تھی؟ ایک مشکل، بظاہر مشکل تھا، جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، جنگ آ گئی، 313 تھے، 1000 مسلح، یہ تقریباً نہتے تھے، تو بہرحال ارادہ کر لیا، عزم کر لیا۔ تو یہ اللہ کا بھی فیصلہ تھا، رسول بھی راضی تھے، تیار ہو گئے، جو دستیاب وسائل تھے پیش کر دی۔ تفصیلی واقعہ ہے نا، تو راشن بندی ہوئی، سب ہوا، میدان کا انتخاب ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ جو وسائل تھے، میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو وسائل ہیں آپ استعمال کریں، پھر مدد آئے گی۔ تو پھر مدد آئی، جب سب کچھ لشکر تیار ہو گیا، پھر دعا کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے تاریخی بات، چادر مبارک کندھے سے گر گئی، گر گڑانے لگے، وہ تاریخی مطلب دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ ابو بکر نے صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ حضور بس اب آئے گی، مدد آئے گی، تو مدد آئی۔ 313 تقریباً 69 لوگوں نے، 1000 مسلح، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو مدد آئی۔ یہ قانون آج بھی ہے، یہ قانون آج بھی ہے، فضائے بدر پیدا کر۔ فضائے بدر کیا تھی؟ جو دستیاب وسائل تھے انہوں نے پیش کر دیے، جان اور مال سب کچھ، اور قربانی کا عزم کر لیا کہ ہم قربان ہو جائیں گے، قربانی دے دیں گے۔ ہر شخص نے شہادت پیش کرنے کا عزم کر لیا، تو پھر مدد آئی۔ 70 لوگ جہنم رسید کر دیے، مارے گئے، اور 70 لوگوں کو باندھ لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ تو مدد آتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اوزعنی، مدد اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں، اس کے ذریعے آپ اللہ سے مدد چاہیں۔ یہ نہیں صرف دعائیں نہیں، ایک آدمی برے کام کر رہا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یا تو کہتا ہے بس اللہ معاف کر دے گا، پھر یا کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، کوشش نہیں کرتا توفیق دے۔ توفیق بھیا ایسے نہیں ملتی، توفیق کا ایک طریقہ کار ہے، وہ میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے بتا دیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.